السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں کہ بچوں کو نصیحت ہم نے کس وقت کرنی ہے۔ اکثر ہم والدین جو ہے بچوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کے سیکھنے کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ بے موقع اور ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے چکر میں ہم رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں یہ سب کچھ سیکھ جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سب کچھ وہ بچہ سیکھ جاتا ہے۔ ہم جو ہے اس کو سکھانے میں لگے رہے ہیں۔ 4 باتیں آپ کو بتاؤں گا جس میں وہ 4 وقت ہیں کہ بچہ اس وقت آپ کی بات کو لے گا، سیکھے گا، اس کو دل میں بٹھائے گا، دماغ میں بٹھائے گا۔ تو جب بچہ رات کو سونے لگے اس وقت بچہ جو ہے سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ تو اکثر کہتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کہانی سنائیں، تو ماں جو ہے وہ بچوں کو ڈراؤنی کہانیاں، جن بھوت کی یا بلی چوہوں کی، یہ چیزیں اس کو سنا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کوشش کریں رات کو سوتے وقت بچہ جب سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے تو اس کو کچھ دعائیں سکھا لیں، کچھ چھوٹی صورتیں سکھا لیں، اور اس کے بعد کہانیوں کی جگہ ہم اس کو جو ہے بچوں کو سچی کہانیاں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ اور اہل بیت کے واقعات، وہ ہم بچوں کو سنائیں۔ بچوں میں پھر شوق پیدا ہوگا۔ تو ایک وقت مقرر ہو، جب بچے سو رہے ہوں نا، تو ان سے کہیں بھئی اب کہانی کا وقت ہو گیا ہے، تو اس کو جو ہے واقعہ سنائیں، تو اس وقت بچہ آپ کی بات کو سیکھے گا، سنے گا، سمجھے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بچہ آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہو اس وقت بھی بچہ جو ہے وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ تو بچہ پوچھ رہا ہوتا ہے ابو امی یہ کیا ہے، وہ کیسے ہے، اس وقت ہم بچے کو جو ہے ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو اس پر تھوڑا سا ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ بچہ اس وقت سیکھنے کے موڈ میں، تو ہم جو ہے اس وقت بچے کو سفر کی دعا اور جو پوچھے اس کو جو ہے بہتر طریقے سے اس کو بتائیں، سمجھائیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کس طرح ہے، تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے اس کو ہم سمجھائیں۔ اور ہم کسی کے گھر جا رہے ہوں تو کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب، ان سے بات چیت کرنے کے آداب، یا کہیں ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو وہاں ایسی باتیں جو ہے اس کو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سفر کے دوران اس کو سمجھائیں آپ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب بچہ کھانے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے، دسترخوان پر بیٹھے، اس وقت وہ نصیحت قبول کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ تو پھر اس بچے کو یعنی کھانے کے آداب ہو گئے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، کھانا کھانے کے بعد دھونے ہیں، کھانا چبا کر، یہ بہت ساری باتیں ہیں کھانا کھانے کے جو آداب ہیں۔ اپنے گھر میں دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو کیسے کھانا ہے، یا کسی کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، یا پھر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے، یہ ساری باتیں آپ اس کو دسترخوان پر بیٹھ کر سکھائیں۔ یا اس کے علاوہ کچھ بھی آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں تو یہ تیسرا موقع، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کھانے کا کہ آپ اس کو وہاں کھانے کے ٹیبل پر، کھانے کے دسترخوان پر آپ اس کو کچھ بھی سکھا سکتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس بات کو سیکھے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے اس وقت بھی وہ جو ہے آپ کی باتیں سیکھتا ہے، وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ اس کو جو ہے کوئی اللہ والوں کے واقعات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، یا اس کے علاوہ کچھ بھی آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں، کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، تو ان اوقات میں جو ہے بچوں کی تربیت ضرور کریں۔ بے وقت جو ہے بچوں کو کبھی نصیحت نہ کریں، کیونکہ بچے کبھی کھیلنے یا کسی اور موڈ میں ہوتے ہیں، ہم بچوں کو نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بچہ جو ہے وہ سیکھتا نہیں ہے، بلکہ آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا، اسی وجہ سے بچہ نافرمانیاں کرتا ہے، ہم پھر اس کو مار پیٹ کرتے ہیں، زیادہ اپنا باغی بنا دیتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں دعا کریں ہمارے بچے فرما بردار ہو جائیں۔ امید ہے کہ آج کی باتیں آپ کو پسند نہیں ہوں گی، تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔